اچھا گیم چینجر ہیں کوئی، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی، ہلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں جی غالب صاحب؟ ٹھیک ہیں جی آپ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی جی میں بھی ٹھیک ہوں. ایسے تو میں یہ جو ہوتے نا ستی قسم کے واقعات ان پر بات نہیں کرتا، لیکن آپ نے شاید یہ بنو قریظہ کا واقعہ چھیڑا ہے نا، تو وہ اس میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بنو قریظہ کا واقعہ جو ہے، اگر ہم اسے سچ مانیں تو یہ واقعہ جو ہولو کاسٹ ہے یہودیوں پر ہوا، میرا خیال ہے کہ اس سے بھی بڑا واقعہ تھا اس زمانے کے حساب سے. لیکن یہودیوں کو خیبر کا واقعہ تو یاد ہے، لیکن ان کی جو تاریخ ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا تو یہودیوں نہیں کی کہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا؟ مثلا کہ بنو قریظہ کا ذکر نہیں ملتا جہاں تک میرا خیال ہے، شاید میں غلط ہوں لیکن آپ ذرا کر دیں. ہاں نہیں ملتا، مگر اسلامی تاریخ نگاروں نے اسے لکھا ہے نا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلامی یہودیوں کی تاریخ میں تو پھر حضرت محمد کا بھی ذکر نہیں ملتا نا. نہیں، پھر یہ بھی لیکن مان دیکھیں لیتے ہیں کہ وہ بھی نہیں تھے. بات یہ نا کہ جب جن پر گزرتی ہے نا تو وہ اس کا اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو وہ لازمی پھر اس کا ذکر کرتے. کیا نا دیکھیں انہوں نے میں کہہ رہا ہوں کہ 400-500 سال بعد کیا نام انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھ کے. ہاں ہاں جی، وہ اور بات آپ کی ٹھیک ہے. ویسے ہم نے بنو قریظہ کی بات نہیں کی تھی، ہم نے ایک اور بات کی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہم نے بات نہیں کی تھی. اور مسئلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے واقعے کا جو ہے نا میسج آپ دیکھیں، مسلمان جب بھی حکومت میں آتے ہیں نا تو بنو قریظہ کے واقعے سے انسپریشن ضرور لیتے ہیں، چاہے وہ آئسس ہو، چاہے وہ بوکو حرام ہو، چاہے وہ طالبان کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، طالبان جب آئے تو جو سکھ رہتے تھے افغانستان میں ان کے ساتھ بہت بری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، چلیں طالبان نے اتنی بری نہیں کی، مگر آئسس نے اور بوکو حرام نے واقعی لونڈی غلام اور بچوں کو بیچا، عورتوں کو بیچا، اسی طرح مائنر بچیوں کے ساتھ سیکس کیا، اسی طرح جیسے کہ بنو قریظہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب واقعہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان اس کو سچا مانتے ہیں نا اس کی وجہ سے خرابی بہت پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اگر دنیا کا سچا مذہب ہے اور اللہ کا دین ہے تو اس میں کم از کم بنو قریظہ کے واقعے جیسا جھوٹ شامل نہیں ہو پانا چاہیے تھا، مگر اللہ نے کر دیا. پھر بچوں کے زیر ناف بالوں والا جو مسئلہ ہے وہ تو پاکستان میں بھی فالو ہو چکا ہے نا. دیکھیں آپ کے طالبان نے بچوں کے زیر ناف بالوں والا پرابلم تو بالکل اسی طرح سے کیا جیسے جب انہوں نے اے پی ایس پہ اٹیک کیا تو بنو قریظہ کا مسئلہ فالو ہوا. اب وہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، اگر وہ سیرت میں ہے، اگر یا پھر اگر وہ تاریخ تبری میں ہے، تو اس بات نے صحیح حدیث میں نہ ہونے کی وجہ سے جو طالبان تھے مسلمان وہ رک تو نہیں گئے، یا طالبان جو تھے جو آئسس والے تھے وہ رک تو نہیں گئے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا کہ آئسس نے کئی جگہوں پہ یزیدیوں کے گاؤں پہ جب حملہ کرتے تھے تو مردوں کو مار دیتے تھے، جو مرد ہوتا تھا نا ایڈلٹ اسے مار دیتے تھے، اور وہ وہی چیک کرتے تھے کہ بچے کے پیوبک ہیئر نکلے ہیں کہ نہیں، جس کے نکل آتے تھے اسے وہ مرد مان لیتے تھے، اسے مار دیتے تھے. اور پیوبک ہیئر نکلنے کے لیے جو عمر ہے وہ تقریباً 11 سے 13 سال کی عمر کے درمیان ایک لڑکے کے پیوبک ہیئر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مار دیتے. اب سچ ہے یا نہیں اس یہ سے انہوں آپ نے جتنی لکھا مرضی ہے، بات کر لیں. یہ انہوں نے ہی لکھا ہے جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، جنہوں نے قرآن لکھا ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں دیکھیں میں دیکھا نا میں اس ڈیٹیل میں تو حاجی صاحب میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ کہوں گا دیکھیں ایک منصف ہونے کی حیثیت سے آپ اس بات کو کہیں گے کہ جب ایک پارٹی مان ہی نہیں رہی، دیکھیں نا ہم کہتے ہیں جی کہ فرض پر ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کیا اور اس سے زیادتی کی ہے، لیکن وہ قبیلہ ہی نہیں مان رہا اس بات کو، تو پھر ہم کیسے ہم تو سر سارے مسلمانوں کی کوئی بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. جب نہیں میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جو آج میں ہسٹری ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں آج اپنا کیا نام ہے اس کا ہمارے سامنے آ رہی ہیں سعودی عرب سے، اس کے مطابق تو مسلمان تو مکمل طور پہ انہوں نے جھوٹ کے علاوہ کچھ لکھا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس باتیں لکھنے جانے کی وجہ سے لوگ آج بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں
یہودیوں کی بات کر رہا ہوں نا، کہ یہودی جب اس بات کو نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہولوکاسٹ سے کم واقعہ تو نہیں تھا اگر یہ ہوا ہوتا کہ جتنی مسیح کے، لیکن انہوں کی کتابوں میں یہ بات نہیں ہے. خیبر کا ذکر وہ کرتے ہیں کہ ہم خیبر یار کو نہیں دیکھیے نا، بھولے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کے ماننے سے فرق نہیں پڑتا نا. مسلمان تو مان رہے ہیں اور آج بھی اس اگزامپل کو فالو کر رہے ہیں نا. یہودی نہیں، وہ نہیں تو ایک مانتے. دیکھیں میں اس بات کو 100% ماننے کو تیار ہوں کہ بنو قریظہ کا واقعہ جھوٹا ہے، مگر ہاں، مسئلہ بس یہ ٹھیک ہے وہ کہ میں کہہ میرے رہا ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ آئسس کو سمجھائیں نا، آپ بوکو حرام کو سمجھائیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی لوگ اس کے نام پہ قتل ہوئے ہیں نا. اپنی کتابوں وہ سے آپ تو ہٹائیں نا، مجھ سے کیوں اعتراض کر رہے ہیں آ کے. اچھا اس پہ نہیں، تو میں بہت سارے ملاؤں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب بھی ہم انویٹ کریں گے تو ہم اسی طرح سے غلام بنائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے بندی بنانے کا. ڈاکٹر اسرار احمد. بالکل بالکل. مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں بھی اس کے اوپر اچھا خاصا بند باندھا ہے کہ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. وہ تو میری سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی نا کہ کچھ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ہر جگہ، وہ یہ کرتے ہیں. لیکن میں نے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ کہا کہ جی آپ نے لاجیکلی بات کی کہ آپ نے کہا نہیں جی تو کہ پھر میرے خیال میں پروفیسر بھی وہ بنو قریظہ کا واقعہ غلط ہے. اسرار احمد آپ نے صاحب جو کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں. بہت سارے اور دوسرے ایسے اسکالرس موجود ہیں جو اس بات کو بہت سارے مانتے ہیں کہ غلط ہے. بالکل کرنا چاہیے، تو وہ سب غلط ہیں. اور آپ کی انٹرپریٹیشن کہ نہیں یہ نہیں، صحیح مگر نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر دیکھیں لاجک یہ تو میں نے بنائی ہے نا، آپ گیم چینجر اس لاجک کی ڈیپتھ کو سمجھیں. اگر بنو قریظہ کا واقعہ غلط ہے نا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام 100% جھوٹ ہے. سمجھ گئے بات؟ نہیں دیکھیں، کیونکہ میں تو اگر اس بات اسلام کو، ایک سچا دین ہوتا تو اس کے اوپر ایسا بہتان خدا خود ہی نہ بننے دیتا. بلکہ 635 میں بلکہ یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے غالب بھائی کہ ان کی عورتوں کو جو ہے اپنی باندی بنا لو اور ان کے مردوں کو جو ہے کے ساتھ جو ہے جہاد کرو. لیکن یہاں بات تک کہ وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہو رہی ہے نا اصل اچھا میں. اچھا. ہم تو مخصوص واقعہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ، مجھے خوشی ہوئی دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ واقعہ غلط ہے. باقی چلتا رہتا ہے، ہر مذہب جو ہے دوسروں کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، ہر طبقہ جو ہے وہ دوسروں کو، یہ تو ساری آپ کو پتہ پاور پلے ہے نا، یہ تو ایک الگ چیز ہے. اچھا تو میں پچھلے دنوں سر ایک سن رہا تھا جو کہ میرا پسندیدہ موضوع ہے کہ جی کیا خدا زمان و مکان کے اندر ہے یا باہر ہے. یہ میں نے لائیو نہیں سنا، بعد میں نے سنا ہے. نہیں مگر تو آپ میرے بھی ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیں نا اگلے ٹاپک پہ موو کرنے سے پہلے. جی مسئلہ یہ نہیں ہے، دنیا میں حضرت محمد سے ریلیٹڈ جتنی باتیں لکھی گئی ہیں نا وہ 99% جھوٹ ہیں. قرآن میں بھی جو لکھی ہیں اور حدیث میں بھی. اسی طرح عیسیٰ سے متعلق جو باتیں لکھی گئی ہیں نا وہ بھی 99% جھوٹ ہیں. رام سے متعلق جو لکھی گئی ہیں وہ تو شاید 100% ہی جھوٹ ہیں. ساری جھوٹ ہے. اس لیے آپ یہ نہ کہیں، نہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بنو قریظہ کا واقعہ کے جھوٹ ہونے سے کوئی اسلام بہتر ہو جاتا. نہیں بھائیا، اسلام بلکہ اور برا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس نے اپنی دستور میں، اپنی جورسپروڈنس میں، اپنی ہسٹری میں ایک ایسی گندی بات شامل کی جس کو بالکل بھی شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو آپ جو یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اس سے اسلام ابزالو ہوتا ہے، اسلام ابزالو نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا مذہب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ خدا ایسی گھٹیا بات کو رسول اللہ سے منسوب ہونے سے بچا نہیں سکا. نہیں وہ تو دیکھیں بعد میں شامل ہوئی نا بقول آپ کے بھی. اب اگلی بات کریں. آپ دیکھیں جی میں نے اب فائنل ورڈ دیا، اب آپ نہیں دیں گے، اب آپ آگے چلیں. ٹھیک ہے، میں آپ ہی کی باتوں پر ویٹ کر رہا فائنل ورڈ دے دیا تھا، اگر آپ نہ دیتے تو تھا. میں بھی نہ. چلیں ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.